آنریبل اسپیکر صاحب، جب سے حکومت قائم ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل رسپونڈ کرے گا، ٹیکنیکلی آپ بھی کر لیں گے. جب سے حکومت قائم ہوئی ہے میں نے کوشش کی ہے میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو ان کی طبع پہ گراں گزرے، اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات میری طرف سے نہ آئے. کچھ فیکٹس ہیں، کچھ حقائق ہیں جن کا ذکر ضروری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہم وہاں پہ میں بیٹھا کرتا تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے میں نے کبھی اس کرسی کی توہین نہیں کی. میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے ہم سب ان کو مبارکباد دینے آئے. میں ان کے پاس یہاں سامنے کھڑا ہوا، میں نے سلام کیا. اسمبلی میں میری پہلی دفعہ تھی اس وقت. میں ان کو مبارکباد دی. میں کھڑا تھا، انہوں نے بیٹھے بیٹھے میرے سے ہاتھ ملایا. میں نے کہا علی محمد خان، پاکستان تحریک انصاف. ایک سخت جدوجہد کے بعد میری جماعت یہاں پہ پہنچی. آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ کی ایک لیگیسی ہے جو بھٹو صاحب سے شروع ہوتی ہے. میرے بالکل رائٹ پہ جو ممبرز بیٹھے ہیں ان کی ایک لیگیسی ہے جو میاں صاحب سے شروع ہوتی ہے. میاں صاحب ان کے لیڈر ہیں. پلیز میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ ینگ لوگ آئے ہیں، یہ جو میرے پیچھے انتہائی سینئر ترین لوگ بیٹھے ہیں، کچھ اس وقت نہیں ہیں، مجھے بعض اوقات شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان سے آگے یہاں پہ بیٹھا ہوں کیونکہ میرے سے زیادہ وہ قابل ہیں. لیکن ہم پانی میں بہہ کے نہیں آئے. ہم جو یہاں بیٹھے ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں. آپ کی ایک ہسٹری ہے، ہماری بھی ایک ہسٹری. اگر بھٹو صاحب نے قربانی دی، آج اگر پاکستان نیوکلیر پاور ہے تو اس میں اگر چند لوگوں کا بہت بڑا رول ہے، اس میں سب سے بڑا رول شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے دادا نے یہ ملک بنایا اس آدمی کے ساتھ جس کو محمد علی جناح کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کسی نے فرائنگ پین پہ رکھ کے ادھر بٹھا دیا؟ کسی نے ہمیں لانچ کر کے ادھر بٹھا دیا؟ یہ بات ہم روز سنتے ہیں. اس زمانے میں جب شاید بھٹو صاحب سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، میرے دادا علی گڑھ سے تعلیم یافتہ، علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک رکن، 47 میں جیل کاٹی. 40 میں جب 23 مارچ کے لیے لوگ لاہور میں جمع ہوئے، مجھے فخر ہے کہ مردان سے، پختونخوا سے لوگوں کو لے کے آئے. اور اسی طرح ان سب کی ایک ہسٹری ہے جہاں یہاں بیٹھے، اور آپ کی بھی ایک ہسٹری ہے. So let's not malign each other. آئیں یہ باتیں چھوڑیں ایک دوسرے کو چھوٹا کرنے کی. آپ کی باتیں ہم نے غور سے سنی، میں توقع رکھوں گا. مجھے اس کا بھی احساس ہے شاید میری ایمان میں کمی ہوگی. ابھی میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں، بلاول صاحب اس وقت نہیں ہے، میں جب وضو کرنے گیا ہوں مجھے اس وقت بھی یہ خیال آیا، پہلے بھی یہ خیال تھا کہ یار یہ نوجوان ہے، میرے سے عمر میں کم ہے، مراد سعید اور اس کی ایک عمر ہوگی. اس کے لیے بڑا دکھ ہوگا، روز یہ مرتا ہوگا جب یہ سوچتا ہوگا کہ اس کی ماں کس طرح شہید ہوئی. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. ماں سے ہی یہ دنیا قائم ہوتی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے اس کی ماں موجود ہوتی، اس کے سامنے یہاں پہ اسپیچ کرتا؟ میری بھی خواہش تھی جب میں MNA بن کے یہاں پہ آیا، میری خواہش تھی میرا باپ ہوتا، مجھے سنتا، لیکن وہ نہیں تھا اس دنیا میں. He was not here. مراد سعید آپ کو بتا نہیں سکتا. اس نے آپ کو اشارہ دیا کہ میں نے قربانی دی ہے. اس کی ماں سوات آپریشن میں ٹینک کے گولے لگنے سے she is bedridden for the last more than a decade now. تو ہم سب نے قربانیاں دی ہیں. ایک دوسرے کے لیڈرز کو بلیٹر کرنا چھوڑیں. سوال اٹھیں گے اور لازماً اٹھنے چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی نہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو کہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو چکا. ان سے اسی جگہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کیا گیا جب وہ ممبر پہ کھڑے تھے کہ یا عمر، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا،
آپ کے پاس یہ دو چادریں کہاں سے آئیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیں اور ہم سب کو تیار ہونا چاہیے. اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال ہو سکتا ہے تو عمران خان سے بھی ہونا چاہیے, میاں صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے. ہم یہاں پاکستان کی خدمت کرنے آئے ہیں. میرے اور میرے ساتھیوں کے ادھر سینے پہ پاکستان کا جھنڈا ہے, تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں ہے. اگر میرے لیڈر پہ بات ہوگی کرپشن کی, اکاؤنٹیبلٹی سے نسبت ہوگی, وہ جواب دے گا, وہ اس ایوان میں بھی انشاءاللہ آئے گا. ہم کوئی مثال ایسے نہیں بنانا چاہتے کہ میاں صاحب تشریف نہیں لائے تو خان صاحب کو بھی نہیں آنا, خان صاحب آئیں گے اور آپ ہی کے سوالوں کے جواب دیں گے. آپ نے کہا خان صاحب نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں اس بڑے صغیر پاک و ہند میں پچھلے 101 سال میں جو 3 بڑے کام ہوئے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. روڈیں بننا, سکول بننا, بجلی آنا, یہ سب چلتا ہے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہوپ دیتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھ کے آپ کو زندہ رہنے کی نوید ملتی ہے, جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کو آپ کو جینے کا ڈھنگ ملتا ہے. یہ پہلی دفعہ اس آدمی نے ہمیں دیا. اور اسی ایوان میں وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے اس وقت وہ بات کی جس پہ شاید اپوزیشن بینچوں سے کلیپنگ کم اور گورنمنٹ سے زیادہ ہوئی تھی, جب میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا دست و بازو ہیں, ہماری فوج, ہمارے ادارے, لیکن ملک ایک قانون دان نے بنایا, ایک سیاسی ورکر نے بنایا تھا. سیاسی ورکر اس کو چلائے گا. جو اس نے ویژن دیا تھا کراچی میں کھڑے ہو کے, وہی ویژن ہے کہ اس ملک کو سیاست دان آ کے لے کے جائے گا. لیکن کون سا سیاست دان؟ وہ سیاست دان جس کی ایمانداری کی گواہی سب دیں. پھر